نظرین ڈرامہ سیریل چال باز کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایشل عائزہ کے سامنے بڑی مطمئن کھڑی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ آپ تو ڈر گئی ابھی سے۔ نہ میں نے دھمکی دی نہ کوئی راز کھولا، آپ کی پیشانی پر پسینے آ گئے۔ آپ تو بڑی بہادر بنتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے تھوڑی سی تپش سے ہی لرز گئی ہیں آپ۔ عائزہ کہتی ہیں ہاں ڈر گئی تم سے۔ تم نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ میں تم سے ڈروں گی؟ ایشل کہتی ہے شکل تو آئینے میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہیں کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے۔ کیا ہے بھابھی، وقت پر تشخیص ہو جائے تو جان بچ جاتی ہے۔ ایسا کہتی ہے بڑی فکر ہو رہی ہے تمہیں میری۔ ایشل کہتی ہے میں فکر نہیں کروں گی تو کون آپ کی فکر کرے گا؟ آپ میری جٹھانی جو ہیں۔ آپ کو ایک مشورہ دوں، خود پر اور اپنے ہونے والے بچے پر توجہ دیں، کم از کم اس معصوم کو تو سٹریس نہ دیں۔ آپ کی دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم سے تو نہیں۔ اگر اسے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اسد بھائی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں تو ان کا غصہ دیکھ ہی چکی ہوں۔ ایسا کہتی ہے بہت بکواس کر لی تم نے، اب نکلو یہاں سے۔ ایشل مسکراتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ایسا کہتی ہے نہ میں کمزور ہوں نہ میرا ہونے والا بچہ کمزور ہے۔ اب دیکھنا اس بچے کو لے کر میں تمہارا اس گھر میں جینا حرام کر دوں گی۔ میرا ہونے والا بچہ ہی تمہارے یہاں سے نکلنے کا سبب بنے گا۔ اسد عائزہ کے خوب آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ عائزہ نے بھی اب نخرے دکھانا شروع کر دیے تھے۔ اسد کی اصل کمزوری تو اب میرے ہاتھ آئی ہے۔ اسد عائزہ کو کہتا ہے تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ تم جو تحفہ مجھے دینے جا رہی ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بس تم اپنا خیال رکھو۔ میرے بچے کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کچن کے کام بھی تم نہیں کرو گی، آج سے سارے کام انایا اور ایشل کریں گی، بس تم آرام کرو گی۔ ایسا کہتی اسد تمہیں میری فکر ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے بتاؤ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے ہونے والے بچے سے؟ اسد کہتا ہے یہ کیسا سوال ہے، پہلے تم تھی اب یہ بچہ ہے، ہم دونوں کی محبت کی نشانی ہے۔ مجھے تو ابھی سے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس کے آنے کے بعد تو میری خوشی کس لیول کی ہوگی تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ عائزہ سوچ رہی تھی بچہ میرا ہتھیار ہے، اپنے بچے کو لے کر اس گھر کے ہر فرد کی زندگیوں پر میرا کنٹرول ہوگا۔ اگر انایا کی شادی کے بارے میں سب کو پتہ لگ بھی گیا تو یہ بچہ میری طاقت ہوگا، پھر اسد بھی مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ ایشل بیچاری سمجھتی ہے کہ وہ انایا کی شایان سے شادی کو لے کر مجھے بلیک میل کرے گی، یہ اس کا خواب ہی رہے گا۔ ایشل عائزہ کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ جیسے ہی عائزہ کھانا کھانے لگتی ہے فوراً وومیٹنگ کرنے کے بہانے اٹھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہے۔ اسد میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ایشل کہتی ہے بھابھی کھانا تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ویسے ہی خراب ہو رہی ہوگی۔ اسد کہتا ہے تم ایک منٹ خاموش رہو گی؟ تم دیکھ نہیں رہی عائزہ ٹھیک نہیں ہے؟ تم نے کھانا تو ڈھنگ سے بنایا تھا نا؟ انایا کہتی ہے جی اسد بھائی، کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں خود بھی ایشل بھابھی کے ساتھ کچن میں تھی۔ عائزہ کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ ایشل عاشر کو کہتی ہے عاشر میں کچن میں نہیں جاؤں گی، خاص طور پر عائزہ بھابھی کا کھانا تو بالکل بھی نہیں بناؤں گی، پتہ نہیں انہیں مجھ سے کیا چڑ ہے۔ عاشر کہتا ہے نہیں ایشل، بھابھی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، تمہیں اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسد بھائی عائزہ بھابھی کو لے کر تھوڑا سٹریس لے جاتے ہیں۔ عائزہ بھابھی کا بچہ ہوگا تو گھر میں رونق آئے گی۔ کیا ہے مجھے بچوں کو کھلانے کا بڑا شوق ہے، کبھی چھوٹے بچے دیکھے جو نہیں ہیں۔ ویسے تمہارا اپنا کیا خیال ہے، ہم بھی 2 سے 3 اور پھر 3 سے 4 نہ ہو جائیں؟ ایشل مسکرا دیتی ہے۔ ایشل اپنی ماں کو بتاتی ہے امی عائزہ بھابھی پریگننٹ کیا ہوئی، انہوں نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بچے کو جنم دینے والی وہ دنیا کی پہلی عورت ہے، ان کے نخرے آسمانوں پر ہیں۔ زرینہ کہتی ہے جب عائزہ کا بچہ ہو جائے گا تو اس کی پاور اور بھی ڈبل ہو جائے گی۔ تم اور عاشر بھی اپنے بارے میں سوچو، بچے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ مردوں کو تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ انایا عائزہ کو کہتی آپی آپ ایشل بھابھی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، آپ نے صبح ڈرامہ کیا تھا نا تاکہ سب سمجھیں کہ ایشل بھابھی کا بنا ہوا کھانا خراب تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ عائزہ کہتی اچھا تم اتنا جانتی ہو؟ انایا کہتی ہے کسی کو جانتی ہوں یا نہیں مگر آپ کو تو جانتی ہوں، لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ جانتی ہیں اگر کسی دن غصے میں آ کر ایشل بھابھی نے میرے اور شایان کے نکاح کے بارے میں سب کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ عائزہ کہتی ہے
ईशल ने जिसको बताना है बता दे, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, मुझे बचाने वाला आ गया है। हाँ अलबत्ता तुम अपनी फिक्र करो, रूहान कहीं तुम्हें तलाक ना दे दे। मैं तो असद को किसी न किसी तरह करके मना ही लूँगी। अगर ना भी मना सकी तो मेरा होने वाला बच्चा असद को मजबूर कर देगा। अनाया कहती है आप ठीक नहीं कर रही। अनाया चली जाती है। अनाया रूहान के पास आती है। रूहान, ईशल भाभी के साथ इस घर में बहुत ज्यादती हो रही है। वो जितना भी अच्छा कर ले मगर आयजा भाभी उनके काम में कीड़े मकोड़े जरूर निकालती हैं। भला ईशल भाभी की आयजा आपी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ईशल भाभी कितनी अच्छी हैं, क्या वो उस मासूम का बुरा सोचेंगी? रूहान कहता हाँ ये बात तो तुम ठीक कर रही हो, असद भाई की मुझे समझ नहीं आ रही। अनाया कहती है असद भाई तो वही देखेंगे ना जो उन्हें दिखाया जाएगा। मुझे लगता है आयजा आपी नहीं चाहती कि ईशल इस घर में रहे। रूहान कहता है मेरी अच्छी बीवी तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आयजा भाभी तो इस घर के हर फर्द को जोड़कर रखना चाहती हैं। अनाया कहती है इसी बात का तो मुझे डर है, अगर खुदा ना खास्ता ईशल भाभी किसी दिन दिल बर्दाश्त होकर इस घर से चली गई तो आशिर भाई भी इस घर में नहीं रहेंगे। आशिर भाई ईशल भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। रूहान कहता है तुम फिक्र मत करो। अनाया कहती है मेरी फिक्र तो तब खत्म होगी जब तुम सब आंखें खोलोगे। जरा बात को समझने की कोशिश करो, जो नजर आ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रूहान खामोश हो जाता है। ईशल आशिर को कहती है आशिर मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आयजा भाभी मुझे और तुम्हें एक साथ नहीं देखना चाहती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आशिर कहता है नहीं तुम बहुत अच्छी हो। अगर मुझे किसी दिन लगा कि हम दोनों को इस घर से निकालने की कोई प्लानिंग हो रही है तो इस घर से सिर्फ तुम नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। कभी कभी मुझे भी लगता है कि आयजा भाभी कई बार तुमसे ज्यादती करती हैं मगर असद भाई की वजह से खामोश हो जाता हूँ। पता नहीं असद भाई आयजा भाभी की हर बात को सही क्यों मान लेते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ वही सच बोल रही हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। आयजा सीढ़ियों से उतर रही थी, दूसरी तरफ से असद भी आ रहा था। आयजा की नज़र ईशल पर पड़ती है। आयजा जानबूझकर ईशल से टकरा जाती है। आयजा जोरदार चीख मारती है और ईशल को कहती है तुमने मुझे धक्का दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो जानती हो क्या होता? ईशल कहती है भाभी मैंने आपको धक्का नहीं दिया, मुझसे आकर तो आप खुद टकराई हैं। ईशल आयजा को उठाने लगती है। असद ईशल को कहता है तुम आयजा से दूर रहो, तुम मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। ईशल अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी। असद कहता है बस एक लफ्ज और नहीं, मैं आशिर से बात करूंगा। अब या तो इस घर में तुम रहोगी या हम रहेंगे। आयजा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। ईशल की आंखों में आंसू थे। असद भाई ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आशिर देखो ये मुझ पर इल्ज़ाम है। असद आशिर को कहता है आशिर अपनी बीवी को समझाओ, अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो मैं ना तुम्हें माफ़ करूंगा ना तुम्हारी बीवी को। अपनी बीवी को इसके घर छोड़ कर आओ। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।